ٹینیور پورا کرنے کی ہمت دے. اچھا یہ جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے تھے, انہوں نے ہر کچھ عرصے بعد ایک ٹائم فریم کا آپ کو انٹیمیٹ کرتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو, بڑی اچیومنٹ ہے, گورنمنٹ نے ان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کیا ہے, لیکن وہ جو 6 ماہ کا وقت ہے آپ کے خیال میں جو ڈیمانڈز انہوں نے رکھی ہیں, ایک تو یہ کہ اس میں سے کیا کچھ ڈیمانڈز ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے لیے مشکل ہیں لیکن بحالت مجبوری ایکسیپٹ کیا گیا, اور میجر ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو تو عوامی مفاد کی بات ہے نا, اس کے اوپر تو ہمہ وقت گفتگو کی جا سکتی ہے, اور یہ ایکشن کمیٹی بنیادی طور پر سستی بجلی کے لیے بنی تھی, پھر اس میں آٹا بھی شامل ہو گیا, اب وہ ڈیمانڈز بڑھتی گئی پھر آہستہ آہستہ, وہ ریپروڈیوس ہو رہی ہیں, اس میں کچھ نوکریوں کی بھی ڈیمانڈز ہیں اور کچھ شہداء کے بھی حوالے سے ہے. جو وہ ڈیمانڈز جو کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر ہیں ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ان میں سے کچھ دوست جو ہیں جن سے ہمارا شدید نظریاتی اختلاف ہے, سارے نہیں ہیں, ان میں سے چند ہیں کہ جو بنیادی طور پر اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتے ہوئے آئینی طور پر, نظریاتی طور پر نظریہ الحاق پاکستان کو سوالیہ نشان بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو پھر وہاں پہ ہمیں ذرا اسٹرانگ فوٹنگ کے ساتھ ان کو جواب بھی دینا پڑتا ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے. اب بنیادی طور پر یہ تنظیم بنی تھی ٹریڈرز کی, تو میں نے ان سے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ بھائی اگر آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں. ڈیمانڈز کیونکہ ان کی اب مختلف قسم کی ہیں, اب ڈیمانڈز تو ان کی سب سیاسی ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈرز کے نمائندے ہیں اور ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. تو دیکھیں دنیا میں جو مینڈیٹ ہے وہ تو صرف ایک ہی صورت میں آپ کو مل سکتا ہے, جب آپ منتخب ہو کے آئے ہو. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے, اور وہ بھی غیر متنازع الیکشن کے نتیجے میں. تو آزاد کشمیر میں بلدیاتی اداروں کا الیکشن بھی تقریباً غیر متنازع, اور آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن بھی غیر متنازع ہے. تو ابھی تو جو مینڈیٹ ہے وہ تو ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو باڈیز کے پاس ہے. ان کو جب اگر وہ پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ لڑتے ہیں اور اسمبلی میں آتے ہیں تو پھر وہ اپنے نظریات کی بات کر سکیں, آج بھی کر رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان نظریات کی بات کریں جو قومی سلامتی کے تقاضوں کہ مغائر نہ ہو اور آئین آزاد کشمیر کے اندر ہو تو کریں. جو مسائل کی بات ہے اس پر تو ہماری ڈیبیٹ ان سے چلتی رہتی ہے, چلتی رہے گی. اب وہ مطالبات فائنلائز ہو چکے ہیں کہ اس میں سے کن کے اوپر بات چیت ہوگی, ابھی وہ انڈر نیگوسیشن ہے؟ دیکھیے 90% مطالبات تو ہم ان کے پورے کر بیٹھے ہیں. ٹھیک, اب وہ ایک مطالبے کی پھر جزیات پیدا کر دیتے ہیں, صرف اپنے آپ کو سیاسی طور پر زندہ رکھنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ان کا سیاسی حق ہے کہ وہ انتخابات تک ہی عمل اس کو اپنے آپ کو, اپنے وجود کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر آئین آزاد کشمیر کے اندر پرامن احتجاج کے ذریعے وہ اپنی تحریک کو چلانا چاہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر اس میں نظریاتی آلودگی شامل ہو. اگلے دن میں نے ان کا ایک لیڈر کا اسٹیٹمنٹ سنا کہ جی یہاں 70 سال سے لوگ نظریہ علاقے پاکستان کا چورن بیچ رہے ہیں. تو مجھے افسوس ہوا کہ بھائی جو 70 سال سے چند لوگ خود مختاری کی گفتگو کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا یار تم کون سا چورن بیچ رہے ہو. اور جو 99% آزاد کشمیر اس بات پر پختہ ایمان رکھتا ہے کہ روشن پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کی بقا کی واحد ضمانت ہے, ان کو آپ 1% یا 2% یا 3% لوگ یہ بتا رہے ہو کہ یہ چورن ہے. اس طرح نہیں. لیکن انوار صاحب جس طریقے سے اب یہ ایشو ہے, ویسے تو پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, لیکن جس طرح اس کو بھارت میں ہائی لائٹ کیا گیا اور اس کے اوپر بڑا انہوں نے ٹرانسمیشنز کی اور بڑے اس کے اوپر کلپس وائرل ہوئے کہ جی دیکھیں آزاد کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, وہ رہنا نہیں چاہتے. آپ کے خیال میں کیا اندر بھی پاکستان مطلب آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسے کوئی سپورٹنگ سیلز ہیں یا عناصر ہیں جو کہ ان کا ایجنڈا یہاں بیچتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرنل ایشوز ہیں اور صرف بھارت اس کو پاپ اپ کر کے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پاکستان کی؟ دیکھیے بڑا آپ نے صاحب سوال پوچھا. اگر یہ سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو تو ایک لمحے کے لیے آپ دیکھیں کہ نقشہ کیا ہوگا. مواب عوامی احتجاج کی صورت میں سری نگر کی طرف مارک کر رہا ہے, پیچھے سے ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا لی گئی ہیں, لاپتہ کر دی گئی ہیں. پہلے تو وہ انٹرنیٹ اور سب کچھ ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ راستے میں غائب کر دیا. انٹرنیٹ تو پچھلے 3-4 سال سے غائب ہے نا. بالکل. اچھا جب کہیں سری نگر پہنچے کسی چوک میں تو وہاں پھر خون کی ندیاں بہائی گئیں, اور یہ سارا وہ منظرنامے ہیں جو پچھلے چند سالوں میں پوری دنیا نے جن کی لائیو فوٹیجز دیکھی ہیں. پیلٹ گنز چلیں, بچوں تک کو معافی نہیں دی گئی, اتنی بے رحمانہ طریقے سے انسانیت کا قتل عام کیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان کے زیر قبضہ ہے. اور یہ آزاد کشمیر آپ چلتے ہیں راستے میں دیگیں پک رہی ہیں, آپ کھانے کھا رہے ہیں, موجیں کر رہے ہیں, مظفر آباد کی جانب روان دوائیں, مظفر آباد سے اینٹری پوائنٹس کی طرف جا رہے ہیں, کسی طرف سے کوئی ریاستی دباؤ, کوئی تشدد, کوئی ایک گملہ ٹوٹا ہو. اپنے شہریوں کے ساتھ حکومت نے مذاکرات کیے,
ان کی جو جائز باتیں تھیں وہ سن لیں اور ان کو باعزت طریقے سے گھر بھیج دیا. اب حکومت کی انا یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے شہریوں کو ان کی خون بہا کے تو پھر وہ اپنا جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ ان پر نافذ کرے. جو چیز گفتگو شنید سے حل ہو سکتی ہے اس میں جبر کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر مجھے دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے تو ڈٹ کے کروں گا. اگر بھارت کے کچھ ایجنٹ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر دستیاب ہوتے ہیں ان کا مکمل علاج کریں گے. اگر کوئی سپانسرڈ ایجنٹ ایسے ملتے ہیں. جو آپ بات کر رہی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ تو وہ بلینز آف روپیز خرچ کر رہا ہے چونکہ فیک نیریٹو کو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے. اب تو دیکھیں نا ایل او سی کے پار تو اب یا ایل او سی کے اوپر اس طرح کی کیفیت نہیں ہے ایک آدھ واقعے کے علاوہ. اب تو 5th جنریشن وار کی بات کرنی ہے آپ نے. تو 5th جنریشن وار کر کون رہا ہے؟ سوشل میڈیا. بالکل اس پہ وہ بلینز آف روپیز خرچ کر رہا ہے. اچھا اسی پوائنٹ کے اوپر سے کہ جو آزاد کشمیر کو علیحدہ کرنے کا ایک ماحول بھارت بنا رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اور آپ کی خود اس پہ رائے کیا ہے؟ اس پہ ایک مختصر وقفے کے بعد ہم چودھری صاحب سے کچھ مزید بھی بات کریں گے.